اب تک کہتے رہے ہیں لوگوں کو کہ ایس او پیز پہ چلو، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی احتیاط کر رہے ہیں، اور اسی کی وجہ سے یہ تیزی سے اوپر جا رہا ہے. تو اب سے میں نے پاکستانی فوج کو کہا کہ وہ بھی آ کے ہماری پولیس اور لا انفورسمنٹ کی مدد کرے. اور اگر آپ سب یہ اب سے لے کے عید تک اگر ایس او پیز کے اوپر چلیں گے تو ہمیں وہ قدم نہ اٹھانے پڑیں جو بدقسمتی سے اس وقت ہندوستان میں ان کو اٹھانے پڑ رہے ہیں، یعنی کہ شہروں کا لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. اگر ہمارے بھی وہی حالات ہو گئے جو ہندوستان کے ہیں تو اس کرونا کو روکنے کے لیے ہمیں پھر بند کرنے پڑیں گے شہر. اگر ہم نے اب احتیاط نہ کی، زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے میں ہمارے وہ حالات ہونے والے ہیں. وزیر اعظم خبردار کر رہے ہیں کہ اگلے چند ہفتوں میں اگر احتیاط نہ کی تو بھارت جیسی صورتحال ہو سکتی ہے. بھارت میں صورتحال بہت بری ہے، ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے اس وقت. آخری رسومات مردوں کی جائیں اس کے لیے بھی جگہ کم پڑ گئی ہے. یہ سارے کے سارے معاملات ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ ماہر امراض انفیکشن ڈاکٹر فہیم یونس صاحب موجود ہیں، امریکہ سے میں جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کیا، وزیر اعظم نے بھی آج ذکر کیا. آپ نے کہا کہ جو پہلا پیک ہوا تھا وہ انڈیا میں اگست سپٹمبر میں ہوا اور پھر نومبر دسمبر میں پاکستان نے فالو کیا، اور جو اب انڈیا میں حالات ہیں پاکستان میں 1 سے 2 مہینے کے اندر یہ حالات ہو سکتے ہیں. وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں چند ہفتوں میں ہو سکتے ہیں اگر احتیاط نہ کی گئی. آپ کے خیال میں احتیاط کی پابندیاں کی تو ہم بچ جائیں گے، یا آپ کے صورتحال اتنی خراب ہے کہ پاکستان بھی اس لپیٹ میں آئے گا؟ جی بالکل. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ پریڈکشنز نہیں ہوتی، یہ کنسرنز ہوتے ہیں. جب آپ کس چیز سے پیار کرتے ہیں آپ کا ایک کنسرن ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے. جو B117 اسٹرین ہے جو یو کے سے چلا دسمبر میں، وہ جنوری میں پاکستان میں پہنچ چکا تھا، اور فروری میں کچھ تحقیق کے مطابق 90% سے زیادہ وہ اسٹرین سرکولیٹ کر رہا تھا. اب اگر آپ اس کو دیکھیں جو 30 سے 50% زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے، تو اس وقت جو کرو انڈیا کا ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں بھی ایک بہت بڑا ریزن یہ ویریئنٹ ہے. اور پاکستان میں اگر ہماری ویکسینیشن ابھی 1% سے نیچے ہے اور ہماری لوگوں کی ویکسین ہیزیٹنسی نہ لینے کی جو ان کی سوچ ہے وہ 50% کے قریب ہے، تو آپ خود سوچئے کہ حالات ہماری فیور میں نہیں ہیں. تو اس وقت ہمیں وہ سب کچھ کرنا چاہیے جو ہم کر سکتے ہیں اس کو پریونٹ کرنے کے لیے اپنی مرضی سے. نہیں تو مجھے خوف یہ ہے کہ یہ وائرس اپنی مرضی کروا لیتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب اب تک کا، کیونکہ ظاہر ہے جب ٹائم گزرا ہے تو آپ نے وائرس کی نوعیت دیکھی ہے، کس طرح پھیلتا ہے یہ بھی دیکھا ہے. امریکہ میں تو ویکسینیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، میں اس پر بھی آؤں گا، مگر بغیر ویکسین کے صرف احتیاط سے کیا اس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے اس ویو کو، یا آپ کے خیال میں الٹیمیٹلی اس ویو نے پھیلنا ہی ہے؟ نہیں، بالکل روکا جا سکتا ہے. دیکھیے تائیوان اور چائنا اور نیوزی لینڈ وغیرہ ان ملکوں نے ویکسین سے نہیں روکا، ان ملکوں نے ایس او پی سے ہی روکا ہے. اس وائرس کو بالکل روکا جا سکتا ہے، لیکن اس کے کچھ بڑے کلیئر اصول ہیں. آپ کو اچھی کوالٹی کے ماسک پہننے پڑیں گے، کپڑے کے یا ڈیزائنر ماسکس کی جگہ N95 کے N95 پہنیے، یا کم از کم سرجیکل ماسک پہنیے. اس کو استعمال کرتے رہیں دوبارہ. مجھے اندازہ ہے یہ ماسکس مہنگے ہیں، ان کو بار بار استعمال کر سکتے ہیں آپ، ہفتوں مہینوں کر سکتے ہیں. لیکن آپ جہاں انڈور گیدرنگز ہیں وہاں آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی. اس وائرس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ مسجد میں ہے یا شادی ہال میں ہے یا کسی سیاستدان کی ریلی پہ ہے. تو ہمیں یہ چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد بالکل اس پہ امپیکٹ ہو سکتا ہے ہماری اسٹریٹجیز کے ساتھ ویکسین کے بغیر. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی کہ احتیاط سے کم کیا جا سکتا ہے. ایک تو ہمارے ہاں ملک میں احتیاط نہیں کر رہے لوگ، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ویکسین کے لیے رجسٹر نہیں کرا رہے ہیں. 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کی تعداد تقریباً 2.5 کروڑ ہے، چند لاکھ نے اپنے آپ کو رجسٹر کرایا. میں آپ کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا، آپ نے کہا کہ آپ نے ابھی تک ایک ایسا مریض نہیں دیکھا امریکہ میں جس نے ویکسین لگائی ہو اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا ہو. حالانکہ آپ نے کہا کہ جب انفلوئنزا ہے اس کے بہت سارے پیشنٹس آپ ہر سال ٹریٹ کرتے ہیں جن کو پہلے بھی فلو شاٹ لگ چکا ہوتا ہے، اس لیے کووڈ ویکسین گیم چینجر ہے. یعنی کہ وہاں کیونکہ بہت زیادہ تعداد میں ویکسین لگی ہے، آپ نے واضح فرق دیکھا ہے کہ جن کو ویکسین لگی وہ ہاسپٹلائز نہیں ہوئے، انہیں سیویئر نہیں ہوا. جی ہم نے ہی نہیں، صرف CDC نے پورے ملک نے دیکھا ہے. اس وقت ویکسین کے بعد انفیکشن کی شرح 0.008% ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ویکسین کے بعد بھی آپ کو کورونا ہو جائے، لیکن وہ اتنا مائلڈ ہوگا کہ آپ کو ہسپتال نہیں آنا پڑے گا، اور خدا کے فضل سے آپ کے لیے جان لیوا نہیں ہوگا. اب یہ کہنا کہ آپ اکا دکا کیسز کو پک کر لیں، دیکھیں کرکٹ میچ آپ 100 رن سے جیتتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم نے تو بڑا برا حل کر دیا. یہ ویکسین کے خلاف تو 2 یا 3 رن بنا رہے ہیں، اور ویکسین کروڑوں رن بنا رہی ہے، کروڑوں زندگیاں بچا رہی ہے.
اور اگر 3 4 10 20 لوگوں کو اس کے بعد کرونا ہو جائے تو ہمیں اس پہ فوکس کرنے کی بجائے ہمیں لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ دیکھو کس قدر امپیکٹ ہے اس ویکسین کو، اور میں روزانہ بالکل اپنے ہسپتال میں دیکھ رہا ہوں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فہیم یونس صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ 2 ہی حل ہیں، ویکسین کے لیے خود کو رجسٹر بھی کرائیے اور احتیاط کیجئے۔ احتیاط سے اور ویکسین سے، دونوں سے آپ کورونا کا پھیلاؤ روک سکتے ہیں، ورنہ آپ خود بھی، آپ کی طبیعت متاثر ہوگی اور ساتھ ہی ملک بھی بھگتے گا، ملک کی معیشت پر بھی بہت برے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کی اپیل سنیے، ڈاکٹرز کی اپیل سنیے، احتیاط کیجئے۔